السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 138 اور 139 یہ دو آیات کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ تو 138 نمبر کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں رنگنا۔ یہ میں بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگنا۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اس سے بہتر یا خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہیں وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، یعنی اللہ کے رنگ سے زیادہ کوئی خوبصورت رنگ نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو رنگ ہے، یہ قرآن کریم، یہ جو صبغہ ہے رنگ، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو کلر ہوتا ہے نا، جو ہم جیسے سرخ، نیلا، پیلا، سفید، سیاہ، تو یہ وہ اس کلر کی بات نہیں کر رہا جو رنگ ہوتے ہیں، کلرز ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ میں اس کے رنگ میں رنگا گیا ہوں، وہ میرے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہم آہنگی ہوگی۔ دو چیزیں جب کسی رنگ میں رنگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں جو لوگ ہیں ایک دوسرے کے ہم آہنگ ہو گئے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی سیم ہو گئی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہوں تو وہ آپس میں ہم ان کو کہیں کہ وہ ایک دوسرے کے رنگ میں رنگے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیالوجی کے لحاظ سے ایک ہو گئے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی سیم ہے۔ تو یہ بات قرآن کریم یہاں پر کہنا چاہتا ہے کہ اس سے بہتر یا اس سے خوبصورت بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ یہ جو ہم رنگ میں رنگنا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آہنگی پیدا کرنا آئیڈیالوجی کے اندر۔ تو انسان اگر اللہ کے قوانین سے ہم آہنگ ہو جائے کہ جو قوانین کہتے ہیں قرآن کے اندر ہیں، جو کہتے ہیں، انسان وہی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لے، اس کے مطابق اپنا نظام، وہ سیاسی ہو، وہ معاشی ہو یا سماجی ہو، اس کے مطابق وہ نظام بنا لے، اسٹیبلش کر لے، تو کہتا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے یہ جو رنگ میں رنگنا کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کے سامنے اس کو کلیئر کیا۔ اور آگے کہتا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اب یہاں پر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جو مسلمین ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، جو صرف ایک اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، تو ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم اسی کے قانون کے اتباع کرنے والے ہیں۔ عابدون، ہم اسی کے عابدون ہیں، یعنی ایک اللہ کے عابدون ہیں۔ یہ عابدون عبد سے ہے، تو عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلیو، غلام، سلیو۔ تو سلیو ہم جتنے بھی انسان ہیں، اس کا کریٹر اللہ ہے۔ تو جب اللہ کریٹر ہے تو وہ انسانوں کی نیڈز اور وانٹس کو سمجھتا ہے، اس لیے اس نے انسانوں کو انسانی معاملات کے حل کے لیے جو قوانین دیے ہیں وہ صرف اس کی کتاب کے اندر ہے، اس کی کتاب سے باہر کسی مذہبی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ تو جب انسان ان قوانین کو فالو کرتا ہے، اپنی عقل و فکر سے کام لے کر ان قوانین کو سمجھتا ہے، پھر اپنے جو جتنے بھی امور ہیں ان قوانین کے مطابق سر انجام دیتا ہے، تو ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو قرآن عابدون بولتا ہے۔ تو اللہ کے غلام، اللہ کے حکم کے غلام۔ اب اللہ کا جو حکم ہے وہ سراسر انسانیت کی فائدے کے لیے، اس میں اللہ کو اپنا کوئی فائدہ نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ الصمد ہے، الغنی ہے، تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ اس نے ایز اے کریٹر انسانوں کو ایسے قوانین دیے ہیں جو انسانی معاملات کے سلوشن کے لیے سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے۔ انسان جتنے بھی عقل مند ہو جائیں، جتنے بھی وہ تجربہ کار ہو جائیں،
تو وہ قوانین وضع نہیں کر سکتے جن سے انسانی معاملات کو حل کیا جا سکے۔ تو انسانی معاملات کے حل کے لیے جو حرف آخر ہیں وہ صرف اللہ کے قوانین ہیں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ان اللہ کے قوانین کی روح سے انسان اپنی زندگی کے معاملات کو حل کرے۔ تو اس لیے کہ وہ عابدون، اگر وہ عابدون ہیں، انسان اگر عابدون ہیں، اس کے حکم کے غلام ہیں، تو وہ پھر ٹھیک اسی کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنائیں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اور آگے کہتا ہے کہ کُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہ تم، یہ بات ہو رہی ہے ان کی، کرسچن کی بات ہو رہی ہے، کہ مسلم کی اور کرسچن کی بات ہو رہی ہے کہ کُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہ کہہ دو کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں تم جھگڑتے ہو، ہم سے جھگڑتے ہو۔ اب جھگڑا کیا تھا؟ تو وہی جھگڑا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں، جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ صحیح ہیں، ہم حق پر ہیں۔ اسی طرح پھر وہ کرسچن کہنے لگے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو اس معاملے میں وہ جھگڑتے تھے مسلم سے بھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، تم حق پر نہیں ہو، حق ہمارے پاس ہے۔ تو اس میں ان کا جو جھگڑا تھا تو اس کی بات کر رہا ہے قرآن کریم کہ اسی طرح اب یہ دیکھیں آج مسلمان جو ہیں ان کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو یہی کہہ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو۔ تو ہر فرقہ خود کو مومن کہہ رہا ہے، دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، یعنی سب بھی اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، لیکن ودن دا مسلم جتنے بھی فرقے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے ہوتے ہیں، مومن کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو وہ کافر ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ودن دا ایک جو مسلم معاشرہ اس کے اندر بھی ہے، اور بڑے لیول کے اوپر جتنے بھی مذاہب ہیں، جیوز ہیں، کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، تو سارے ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور تم غلط ہو۔ تو اس میں فیصلہ پھر حتمی کیا ہوگا کہ جو حق ہے وہ صرف وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، جو انسانوں کے کریٹر نے انسانوں کی فلاح کے لیے اللہ نے اپنے قانون اپنی کتاب کے اندر دیے، وہی حق ہے۔ ان کو جو بھی قوم اڈاپٹ کرے گی، سمجھے گی، اس کی روح سے اپنا نظام بنائے گی تو وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اب یہ جھگڑ رہے ہیں، آج بھی جھگڑتے ہیں، یہ جھگڑے اب بھی جاری ہیں، کس کی روح سے؟ مذہب کی روح سے۔ مسلم بھی، وہ بھی قرآن کے اوپر نہیں ہے، وہ بھی اپنے فقہ اور شریعتوں کے اوپر ہیں۔ اسی طرح جو کرسچنز ہیں وہ بھی اپنے بنائے ہوئے مذاہب کے اوپر ہیں، یہودیوں کا بھی اپنا ایک مسلک ہے یا مذہب ہے۔ تو جتنے بھی اب انسان ہیں وہ اپنے اپنے مذاہب کے اوپر چلے جا رہے ہیں، قرآن کے اوپر کوئی جو ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، دوسرے کا غلط ہے۔ ہم جو ہیں ہم نجات کا راستہ ہمارے پاس ہے، دوسرے کے پاس نہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ تو یہ اس جھگڑے کی بات قرآن کر رہا ہے، کہتا ہے کہ کیا تم جھگڑتے ہو اللہ کے معاملے میں؟ اب اللہ کے معاملے میں کیا جھگڑا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کرسچین کہ جو اللہ نے عیسیٰ علیہ مسیح کو اس کی جان لے کر، مسیح کی جان لے کر اس کو کیا کیا؟ لوگوں کو اس کے بدلے بخش دیا، ان کو نجات دے دی۔ یعنی یہ کیا طریقہ ہوا کہ اللہ اپنے نبی کی جان لے لے، وہ لوگ اس کو سولی پر لٹکا دیں اور اللہ کہے کہ یہ تمہاری گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ یہی کہہ رہے ہیں نا، یہی عقیدہ ہے۔ تو اسی کے اوپر جھگڑا تھا اور اب بھی یہی جھگڑا ہے۔ دیکھیں اب بھی مسلمانوں کے فرقے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو وہ پیشوا تھے انہوں نے اپنی جان دے کر انہوں نے ہمیں نجات دے دی، اپنی امت کو بخشوا لیا۔ آج یہ بھی اہل تشیع بھی یہی کہتے ہیں، یہ حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں، کیونکہ مجھے اب یہ بات کرنی نہیں چاہیے، مجبوراً کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بات لوگوں کے اوپر سے گزر جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو جو چیز جیوز نے کہی وہی کرسچن نے کہی، جو کرسچن نے کہی مسیح علیہ السلام سے متعلق، آج وہی بات اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جو فرقے ہیں، جیسے میں نے اہل تشیعوں کی مثال دی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ جیسے کرسچن کہہ رہے ہیں کہ مسیح نے
کو اپنی جان قربان کر کے سولی پر لٹک کر ہمیں بخشوا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح یہ اہل تشیع بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت کو بچا لیا، دین کو بچا لیا، ہمیں نجات دلا دی۔ بالکل وہی چیز ہے کہ جو انہوں نے کہا۔ دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر تھوڑا سا وہ فرق ہوتا ہے، باقی جو ان کا تھیم ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، ان کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے۔ کوئی شخصیات چینج ہو جاتی ہیں، کوئی تھوڑے سے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن مین جو ان کی جو تھیم ہوتا ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو دلیل کے ساتھ بتایا۔ تو اس معاملے میں وہ جھگڑتے تھے، تو اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ بات یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے مسیح کی جان لے کر یہ جتنے بھی کرسچنز ہیں ان کو بخش دیا یا ان کو نجات دے دی، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا رب صرف ان کا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے یہ کہو کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، وہ تو تمام انسانیت کا رب ہے۔ تو یہ تم نے کیسے بنا لیا کہ اللہ نے صرف تمہیں بخشنا تھا اور اس کے لیے مسیح جو ہے وہ سولی پر لٹک گئے اور تم بخشے گئے کفارے کے طور پر یا فدیے کے طور پر، یا اس کی سفارش سے تم بخشے گئے؟ یعنی اپنی طرف سے تم نے ایک باطل نظریات اپنے متعلق بنا لیے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اسی قسم کے باطل نظریات مسلمانوں نے بھی اپنائے ہوئے ہیں، کہ جیسے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی میلاد کرا کے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عاشق رسول ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے سفارشی ہوں گے، ہماری بخشش کروا دیں گے، اللہ کے قانون مکافات عمل یا اس کی پکڑ سے ہمیں نجات دلا دیں گے، ہم جہنم میں جائیں گے تو وہ جہنم سے نکال کے ہمیں جنت میں لے آئیں گے۔ یہی عقائد ہے نا، شفاعت کا، بخشش کا، وسیلہ، اور اس طرح ان کے ساتھ نسبت، کہ ہماری ان کے ساتھ نسبت ہے، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو یہ بالکل جھوٹی تسلیاں ہیں، یہ بالکل باطل نظریات ہیں۔ قرآن کریم ان کی تردید کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ربنا و ربکم، ان کو کہو، یہ جو جتنے بھی قرآن کے اوپر لوگ ہوں وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ تو اس کے ہاں یہ اس طرح کی بے اصولی نہیں ہے، اس کے ہاں اس طرح سے یہ جو تم بنا رہے ہو کفارہ یا فدیہ یا بخشش یا شفاعت یا وسیلہ، جس طرح کی تم نظریات پیش کر رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ تو تمام انسانیت کا رب ہے، اس نے تو اصول کے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اصولی فیصلہ کرنا ہے، اس میں کوئی رشوت، شفاعت، سفارش یا اس طرح کی چیز نہیں آئے گی۔ تو یہ چیز ہوگی، اور آگے کہتا ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے جو عمل ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، کہ اگر ہم قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہمارا عمل تو بالکل اور ہو جائے گا، اور وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں، جو تم کر رہے ہو وہ تو تم اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کر رہے ہو، اپنے مسالک اور اپنے مذاہب کے مطابق کر رہے ہو، اس کا تو پھر کوئی اجر نہیں ہوگا، وہ تو ضائع ہو جائیں گے، وہ تو تمہاری اپنی ذہنی اختراع ہے، یا ایک ذہنی طور پر تم نے ایک عقیدہ بنا لیا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے ہماری اپنی سولی پر لٹکا کر اپنی جان کو ہمارے لیے بخشش کا سامان کر دیا، تو یہ تمہارا ایک نظریہ ہے، باطل نظریہ ہے۔ تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، یعنی جو قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، تو اس لیے یہ آپس میں ایک نہیں ہو سکتے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس قسم کے نظریات تم نے اپنائے ہوئے ہیں، اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، قرآن کے اوپر عمل کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے جو صرف قرآن کو اپنے لیے ہدایت سمجھتے، کیونکہ ہدایت صرف قرآن کے اندر ہے، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے قوانین کے مطابق ٹھیک عمل کرنے والے ہیں، اس میں ہم مخلص ہیں۔ ہم ان قوانین کے ساتھ کسی انسانوں کے بنائے ہوئے، یعنی مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے، یا ان کی بنائی ہوئی شریعتیں یا اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے، ہم ان کے اوپر بالکل نہیں ہیں۔
ہم صرف اسی چیز کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں جو کتاب اللہ کے اندر اللہ نے انسانیت کی فلاح کے لیے اصول، ضابطے یا نظام، اس نظام کے جو اصول اور قوانین دیے ہیں، ہم تو صرف اسی کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس میں مخلص ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا مذہب یا مذہبی پیشوا یا اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے اس کے اوپر ہم بالکل نہیں ہیں۔ تو دیکھیں یہ قرآن کریم نے بات بالکل واضح کر دی، دین اور مذہب کا فرق بھی بتا دیا۔ مخلص کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں، مخلص مومن کون ہوتے ہیں؟ مخلص مسلمان کون ہوتے ہیں؟ جو صرف کتاب اللہ کے ضابطہ کے اوپر چلتے ہیں، وہ اپنے انسانوں کے بنائے ہوئے، جو مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے شریعتیں یا فقہیں یا روایتیں یا تفسیریں، ان کے اوپر نہیں چلتے، وہ صرف کتاب اللہ کے قوانین کے اوپر چلتے ہیں، اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ میرٹ کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ کوئی شفاعت، سفارش، اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہوگی کہ فلاں شخص نے یا کسی مقدس یا برگزیدہ ہستی نے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو باقی لوگوں کو وہ بخشوا لے گا، یا وہ لوگ سمجھنے لگ جائیں کہ اس نے ہمارا کفارہ ادا کر دیا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، تو ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمیں جنت مل جائے گی۔ قرآن کریم اس کی تردید کر رہا ہے۔ اس کے اندر سارے جتنے بھی آپ کے باطل عقائد ہیں، بخشش کے، وسیلہ کے اور سفارش کے، شفاعت کے، تمام کے تمام قرآن نے ان کو یکسر طور پر ان کو کنڈم کر دیا ہوا ہے کہ یہ تمہارے اپنے باطل عقائد ہیں جن کا کوئی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ وہ یہ کہ تم ان کی غلط فہمی میں دنیا کے اندر غلط کام کرتے رہے اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ موت آ گئی، تم نے اپنے آپ کو ریکٹیفائی نہ کیا، اپنی اصلاح نہ کی، تو اسی غلط روش کے اوپر چلتے رہے حتیٰ کہ موت آ گئی، مہلت کا وقفہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے پھر یہ جو عقائد ہیں انسان کے لیے تباہ کن ہیں کہ انسان ان عقائد کی خوش فہمی میں اچھے کام بھی نہیں کر پاتا، اس خوش فہمی میں کہ میری بخشش ہو جائے گی، میری شفاعت ہو جائے گی، میری ان کے ساتھ نسبت ہے اور وہ مجھے بخشوا لیں گے۔ تو ایسا قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہارے عقائد یا نظریات بالکل غلط ہیں، یہ مذہبی عقائد باطل ہیں، ان کا تمہیں نقصان ہی، نہ یہ کہ تمہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا، کیونکہ ان کی خوش فہمی میں تم کو اچھے عمل نہیں کر پاؤ گے۔ تو آج ہماری یہی صورتحال ہے کہ ہم اب جتنے اکثریت کو دیکھ لیں، میجورٹی کو، وہ اسی میں ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم وہ فلاں بزرگوں کو ماننے والے ہیں تو وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہی عقیدہ بالکل جو کرسچین کا عقیدہ قرآن نے یہاں پہ مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بتایا ہے، بالکل وہی عقیدہ آج مسلمانوں کا اپنے جو انہوں نے بزرگ ہیں ان کے متعلق ہے۔ تو امید ہے میرا یہ جو ویڈیو ہے قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ کو سوچنے سمجھنے کی ترغیب دلائے گا۔ شکریہ۔